مصر میں تاریخ کے اعتبار سے ایک بہت اہم چیز بھی ہے، دریائے نیل، نائل ریور اس کو کہا جاتا ہے. یہ دنیا کی سب سے لمبی نہروں میں یعنی دریاؤں میں سے ہے. تو دریائے نیل کا مسئلہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں. اسلام جب مصر میں داخل ہوا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول مصر فتح کیا، صحابہ وہاں داخل ہوئے، لوگ اسلام میں آئے، لیکن وہاں ایک برا رواج تھا. وہ کیا تھا؟ ایک پرمپرا لوگوں کی چلی ہوئی تھی جہالت کے زمانے میں کہ دریائے نیل ہر سال ایک موسم ایسا آتا تھا کہ وہ سوکھ جاتا تھا، پانی کم ہو جاتا تھا. اور ان کا عقیدہ یہ تھا مصریوں کا کہ اپنی 16-17 سال کی ایک جوان خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر کے اس کا جلوس نکالتے اور دریائے نیل کے پاس لا کر کے اس کو ذبح کرتے اور اس کا خون دریائے نیل میں ڈالا جاتا، بلی چڑھانا جس کو کہتے. اور ایک لڑکی کو قربان کرتے تو پھر دریائے نیل کا پانی موجیں مارتا ہوا اوپر آ جاتا. یہ ہر سال ان کے ساتھ ہوتا تھا. ان کا عقیدہ بیٹھ گیا تھا کہ دریائے نیل کو ہر سال ایک بلی چڑھانی پڑتی ہے، ایک لڑکی کی قربانی دینی پڑتی. اب جب اسلام داخل ہوا تو اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. یہ ناجائز و حرام ہے. ایک قتل، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا حق کسی نے ایک کا قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. حضرت عمرو بن عاص کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ دریائے نیل سوکھ رہا ہے، پانی ختم ہونے کو ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا تو اللہ کی مصلحت ہے، دریا سوکھے گا تو پانی بھی آ جائے گا. کہا نہیں، اس دریا کو ہر سال ایک جوان لڑکی کی قربانی دینی پڑتی ہے تبھی وہ دریا پھر سے واپس پانی میں موجے لاتا ہے. آپ نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تاریخ ہے. سب یہی کہنے لگے اور اس کے بعد پانی کی قلت ہوتی گئی تو حضرت عمرو بن عاص گھبرا گئے کہ وہ گورنر ہے وہاں پر، اب نئے گورنر ہے، انہیں پورا ملک سنبھالنا ہے. لوگ جو پانی کی شدید قلت کا احساس کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے خط لکھا. کس کو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، غلام مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے جانشین کو خط لکھا جب ان کا دور تھا. کہا کہ یہاں ایک ایسا مسئلہ ہے، دریائے نیل سوکھ جاتا ہے اور ہر سال یہ لوگ ایک 16-17 سال کی جوان لڑکی کی قربانی دیتے ہیں، پھر پانی موجے مارتا ہوا اوپر آ جاتا ہے. اب اس سال کیا کیا جائے؟